السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، جب کوئی حالات پیش آتے ہیں انسانوں کے ساتھ، انسان وہ باہر کی دنیا میں وجوہات کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، اسباب کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ باہر کی دنیا میں جو احوال پیش آ رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے اپنے اندرون سے اس کا دخل رہتا ہے، باہر سے نہیں اندر سے دخل ہوتا ہے اس کو۔ مثلاً ایک عام شکایت ہے کہ حکمران غلط ہے، تعصب ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے، جی گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ یہی نہیں اور بھی جگہوں پر ممالک کے اندر بھی بہت حالات خراب ہیں۔ ایک تبصرے ہیں، باتیں ہیں اس سلسلے میں۔ احادیث مبارکہ سے، قرآن مجید سے جو باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ جو پیش آ رہا ہے وہ آپ کے اندر کی وجوہات ہیں، آپ کے اپنے اعمال ہیں۔ حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک کا کسی جماعت پر غصہ ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، تو آخری عذاب یعنی صورتوں کا مسخ ہو جانا اور زمین میں دھسائے جانا، یہ آخری عذاب ہے اللہ کا۔ اس عذاب سے پہلے ایک عذاب پہ جاتے ہیں وارننگ کے طور پر۔ اس کے اندر یہ ہے حدیث میں کہ بارشیں روک دی جاتی ہیں 22 سالی۔ دوسرے، گرانی بڑھا دی جاتی ہے، یہ حدیث میں ہے، گرانی ریٹ مہنگا، بہت ہر چیز مہنگی کر دی جاتی ہے۔ دو، تیسری بات، بدترین لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں، حاکم بنا دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں بدترین لوگوں کو۔ آخری عذاب سے پہلے یہ 3 عذاب اللہ تعالیٰ وارننگ کے طور پر دیتے ہیں جب اللہ کسی جماعت سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب دیکھو یہ چیزیں آج ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہیں، کیا بارشوں کا رجحان 22 سالی، یا اگر بارش آئے تو سیلاب کی نظر، نہیں آنے سے بھی نقصان، آنے سے بھی نقصان۔ دوسرے کہ جس کی زبان پر دیکھو گرانی 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 گرانی، بہت 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 ریٹ بڑھ گیا، بہت مہنگائی مہنگائی مہنگائی۔ اور حکمرانوں کا تو گیلا ہے چمن بس۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بات ہے، یہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا ہونا شروع ہوا تو تم ظالم حکمرانوں کے بارے میں تبصرہ کرنے میں مت لگو، بلکہ تم اپنے احوال کو درست کر لو اور اللہ سے رجوع کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر لو۔ اللہ و ظالم حکمرانوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے، معاملہ چینج کر دیں گے آپ۔
بدل جائے گا. یہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں. اور ایک مرتبہ یہ ہوا، حدیث میں آیا رسول اللہ نے فرمایا اعمالکم، حدیث میں آیا کما تکونون یؤمر علیکم، تم جیسے رہو گے نا اسی حساب سے تم پر حکمرانوں کو مسلط کیا جائے گا. یہ حدیث ہے، تم جیسے رہو گے ویسے حکمران مسلط کر دی جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک بزرگ کے سامنے لوگ حجاج بن یوسف الثقفی کی برائی بیان کر رہے تھے. حجاج بن یوسف الثقفی وہ ہے جس نے صحابہ کو قتل کر دیا، صحابہ کو قتل کر دیا سبحان اللہ تعالیٰ. بہت بڑا ظلم تہلکہ مچا دیا اس نے، بہت بڑا خون 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 ظالم سفاک. تو لوگ اس کی برائی بیان کر رہے تھے. تو بزرگ نے فرمایا دیکھو اس میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حجاج بن یوسف الثقفی کی برائی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے آپ کو درست کر لو. اگر تم درست نہیں ہوگے نا، اگر اپنے آپ کو درست نہیں کر لیے تم، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حجاج بن یوسف الثقفی معزول ہو جائے، یعنی اس کی حکمرانی ختم ہو جائے. ایک صورت. دوسری صورت ہے کہ موت بھی آ جا سکتی ہے اس کی، تو بھی مسئلہ تمہارا نہیں ختم ہوگا. تم اپنے آپ کو چینج نہیں کرے تو تمہارا مسئلہ تب بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. فرمایا اس اللہ والے نے کہ تمہارے اوپر بندر اور بد جانور تم پر حکمران بنا دیے جائیں گے. یہ حالت آ جائیں گی تمہیں اگر تم چینج نہ کرے اپنے آپ کو. تم خالی حکمران میں بتا رہا ہوں نا، کچھ حالات آتے ہیں تو پھر باہر کی دنیا میں تبصرہ شروع ہو جاتا ہے. اپنے اندر کے بارے میں حدیث و قرآن میں آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو چینج کرو یار. وہ نہیں کرتے ہیں. اپنے آپ کو جو چینج کرنے کا جو مسئلہ ہے نا وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ایک بات. اسی طرح دوسری اور ایک بات بتاؤں آپ کو بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مسئلہ آیا. احتجاج کر رہے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا. محبت، عظمت ہے اور قیامت تک رہے گی. یہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں جو مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں واقعی آنکھیں نم ہو رہی ہیں وہ حالات پڑھتے ہوئے. جیسے توحید کے بارے میں گزشتہ کچھ دن پہلے کرناٹک سے خبر آئی تھی کہ ہجوم کے درمیان میں ایک اللہ کی بندی توحید پرست جب اس کو غلط نعرے لگانے کے لیے کہے جا رہے تھے تو نوجوان لڑکی نے اللہ اس کی عمر میں برکت دے ایسے پیدا کرے پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ، اللہ اکبر کا نعرہ ہجوم کے اندر ایک اللہ. توحید آج بھی زندہ ہے، نہیں پوری. ٹھیک. اسی طرح دوسری چیز رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عظمت. احتجاج کے اندر بھی جس لڑکے کو مارا گیا اس بوڑھی خاتون کے سامنے اشک بار ہوتے اس نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے جان دی اور اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے دنیا سے گیا ہے. بوڑھی ماں اپنے لختے جگر کے اوپر کرے کہ ٹھیک ہے جا رہے ہیں. آج اس گئے گزرے دور پہ بھی ہے یہ چنگاری اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ یہ وابستگی تعلق آج بھی اس امت کے اندر ہے. اس کو چھین نہیں سکتی پوری دنیا کی طاقت کے ساتھ. کتنی محبت، کتنی عظمت تھی ہماری ماں اور بہنوں میں، پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے. ایک جنگ کے موقع پر ایک خاتون کی اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا تو پوچھتی، وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر وہ پوچھتی ہے کہ میرے نبی کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ نہیں تھا
پھر آگے خبر ملتی ہے کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے، انا للہ پڑھتی ہے، لیکن پھر وہی بیداوار انداز سے پوچھتی ہے کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا، اطلاع نہیں مل رہی تھی۔ پھر آگے بڑھ کر پتہ چلا کہ بھائی کا تمہارا کام آ گیا، شہید ہو گئے تھے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پھر آگے خبر ملتی ہے کہ تمہارے شوہر بھی شہید کر دیے گئے، چاروں کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے۔ ہر وقت وہ یہی کہتی ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، لیکن بیتاب یہ ہے کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ بیتاب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر پڑی اس خاتون کی جنگ کے اندر، تو آپ کو دیکھ کر اس خاتون نے پکار اٹھا، کل شیء جلن بعدک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہیں، آپ کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے، میرا بیٹا گیا، میرا شوہر گیا، میرا بھائی گیا، سب گیا، آپ ہیں تو بس کافی ہے میرے لیے، ہر مصیبت ہلکی ہے آپ کی موجودگی کے بعد۔ یہ اس امت کا عشق تھا، عشق ہے، عشق رہے گا۔ آج اتنے گئے گزرے دور میں بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو کھو کر کہتی ہے میرے نبی کے نام پر میرا بچہ شہید ہوا، خوش قسمت، ٹھیک ہے، بڑی بات ہے۔ یہ جذبات، یہ وابستگی، یہ تعلق، یہ واضحانہ محبت امت کو اپنے نبی کے ساتھ، بندوں کو اپنے خدا کے ساتھ ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس جذبے کو، اس وابستگی کو ہلا نہیں سکتی۔ یہ سب تو اپنی جگہ پہ ہے اور رہے گی، لیکن میرے دوستوں بزرگوں، جو چیز ہم کو اپنی کردار میں تبدیلی کے تعلق سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جذبات تو ہمارے اندر ہیں، یہ محبت اپنے اندر ہے، لیکن دوستوں اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں عملی طور پر۔ یہ تو وقتی طور پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، عملی طور پر صحابہ میں تھا، تابعین، تبع تابع، عملی طور پر آج ہمارے اندر نہیں ہے وہ، عملی طور پر، وقتی طور پر تو ہے، لیکن مستقلاً عملی طور پر آ جائے، وہ جذبات ہمارے کردار میں اندر آ جائے، وہ نہیں، اس کی کمی ہے۔ اتنا ہم احتجاج کر رہے ہیں، اتنا ہم جذبات کی وابستگی ہے ہماری، لیکن آج بھی یہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنے چہروں سے ہٹانے کے لیے کروڑہا روپے خرچ کر رہی ہے۔ یہ امت حجاموں کو پیسے دیتی ہے اور بلیٹ خریدتی ہے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان کے اپنے چہرے سے ہٹا لے۔ بات تو صحیح ہے نا، یہ وہ بات ہے جو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی بات۔ یہ آج بھی یہ امت کروڑہا روپے خرچ کر رہی ہے، کائے کے لیے؟ اپنے نبی کی سنت کو ہٹانا ہے چہرے سے۔ یہ کیا ہے وہ؟ یہ جذبات، یہ وابستگی، یہ محبت، عقیدت اپنی جگہ پہ ہے، مگر یہ کیا ہو رہا؟ آپ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ میرے اور آپ کے نبی کو اس عمل سے تکلیف ہو رہی ہے، میرا ایمان نہیں، آپ کا ایمان نہیں ہے، نہیں ہو رہی تکلیف؟ ہو رہی نا۔ یہ تکلیف پہنچانے والے کون ہیں؟ غیر ہیں؟ اپنے ہیں نا، اپنے ہیں نا۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقعوں پر دیندار سمجھے جانے والے بارش، وہ تو جب بھلے کہا بیریش کی بات ہے، بارش کی بات کر رہا ہوں، دیندار سمجھے جانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ایک نہیں، 15 16 کروڑ روپے شادیوں میں خرچ کرتے ہیں۔
ملک کی نامور رقاصوں کو، گانے والیوں کو بلایا جاتا ہے، ناچنے والیوں کو بلایا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے۔ کیا اس عمل پر میرے اور آپ کے نبی کو تکلیف نہیں ہو رہی جی؟ روضہ اصغر میں نہیں ہو رہی تکلیف؟ ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ہو رہی نا۔ یہ تکلیف پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم اور آپ ہی نا۔ اچھا آپ سمجھیں گے یہ امیر لوگ کر رہے ہیں اپنی دولت کے بھرم میں ایسے موقع پر سنت کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے کام، ایسا اگر ہے تو یہ بھی نکال دو بات آپ۔ نہیں 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 نہیں، غریب لوگ بھی کر رہے ہیں یہ پکی بات۔ میں ممبر رسول سے مسجد میں بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں بات میں۔ آپ جو غریب غریب سمجھ کے ان کو ایڈ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، کر رہے ہیں نا، وہ سنبھل کے رہو بات۔ میں آنکھوں دیکھا حال بھی بول رہا ہوں، سنی ہوئی بات بھی بول رہا ہوں، پکی بات بول رہا ہوں آپ کو۔ میں غریب غریب بول کے جو پیسے دے رہے ہیں نا ان کو مت کرو، ایسا نہیں ہے، ایسا معاملہ ہے۔ غریب بھی اپنی بچی کی شادی میں گانے لگا رہا، اور باپ بھی نمازی، اماں بھی نمازی، انہیں بھی دین کی بات کرنے والا، انہیں بھی دین کی بات کرنے والے۔ بات چیت کے موقع پر ایسا لگتا ہے کہ بالکل جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہے اور اماں فاطمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک دم بس جنت کا منظر، شاہدی میں آج پورا جہنم کا منظر ہے وہاں پہ۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے نا بات یہ؟ غریبوں کی شادیوں کا بول رہا ہوں آپ کو میں، اور پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں آپ کو میں۔ دیتے چلے آ رہے ہیں پیسے، مت دو پیسے مت دو، آپ ان کو سامان دلا دو پہلے۔ میں آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، آپ ان کو سامان دلا دو، آپ برتن دلا دو، پلنگ دلا دو، بستر دلا دو، یہ کام کرو۔ اور کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارے محلے کے ایک صاحب چائے پھرکے بیچنے والے، چائے بیچنے والے، 500 روپے کی ڈکاشن بیچنے والا، کتنے غریب دکھ رہے۔ تو ایک صاحب جو ہے بول کے، ایک تنظیم کو بول کے ان کی مدد کرائے، ایک تنظیم کو بول کے ذرا غریب بیچارے چائے والی کی بھی نکال، ٹھیک ہے، کر دیے مدد۔ لگ بھگ 10-15 ہزار ویڈیوگرافر کو لائے چچا، ایک دینی تنظیم سے مدد لیا انہوں نے 10-15 ہزار کی، 10-15 ہزار روپے ویڈیو میں لگا دی، چچا چائے پیرتے رہے، چائے 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 بول کے محلے میں۔ مت دو پیسے آپ، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں آپ کو، مت دو پیسے آپ، غریب سے غریب کو پیسے مت دو، آپ ان کو سامان دلاؤ، آپ سامان، ان کے ضرورت کے سامان وہ دلا دو آپ۔ تو یہ جو غریب سمجھے جا رہے ہیں، دیندار سمجھے جا رہے ہیں، وہ بھی اپنی شادیوں میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی صدمہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ امت کے بیٹوں کی طرف سے، امت کی بیٹیوں کی طرف سے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا رسانی کا کام ہو رہا ہے۔ کیا کریں گے اس کو آپ؟ اس کا کرو نا کام، یہ اصلاح کر لو نا۔ یہ جب باہر پھر رہے ہم لوگ، باہر نہیں، وہ غلط، یہ ہنگامہ، یہ کرو نا یارو، یہاں ہو رہا نا یہاں پر۔ یہ گھر کے اندر کا قصہ نہیں درست کر لیتے آپ، جس کو دیکھا رہے لوگ بہت خراب ہوگا، معاشرہ خراب ہوگا۔ معاشرے میں تم نہیں چچا، تم نہیں ہے معاشرے میں، لوگ خراب، لوگوں میں تو کون باہر، اپن نہیں ہے اس میں۔ بھائی میں بتا رہا ہوں نا، سب کام ہو رہے ہیں شادیوں میں، سانچک، جمعگی، ہلدی، گانے، ویڈیو، سب ہو رہا۔ اس دور میں بھی ہو رہا، امیروں کی طرف سے بھی ہو رہا، غریبوں کی طرف سے بھی ہو رہا۔ درست کر لو میرے دوستو صاحب، اپنا درست کر لو جی، اپنا درست کر لو۔ اپنے گھر کو آگ لگی ہوئی یار، گھر درست کر لو، اپنے گھر کی آگ کو بجھا دو یار، اپنے گھر کے گڑوں کو صحیح کر لو یار، اپنے گھر کو رنگ و روغن کر لو میرے دوستو، پہلے اپنا درست کر لو یار۔
کس نے روکا ہے؟ آپ کو داڑھی چھوڑنے سے کس نے روکا ہے؟ آپ کو ٹائی ہٹانے سے کس نے روکا ہے؟ کون روک رہے ہیں آپ کو؟ ٹائی اگر نہیں لگایا تو کوئی پکڑ رہا ہے آپ کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پہننے سے کون روک رہا ہے آپ کو؟ روک رہا ہے کوئی آپ کو یہاں پر؟ آپ کو شادی جس کے اندر گانے بجانے نہ ہو، جس کے اندر ویڈیو گرافی نہ ہو، جس کے اندر پٹاخے نہ پھوڑے جائے، جس کے اندر رقاصوں کو نہ بلایا جائے، سادے انداز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی ہو، نکاح ہو، اس سے کون روک رہا آپ کو؟ ہے کوئی روک رہا تو بتاؤ آپ میرے کو. آپ کوئی روک رہا؟ کوئی نہیں روک رہا آپ کو. یا آپ کا اپنا نفس ہے، یا آپ کا اپنا شیطان ہے، یا آپ کا اپنا ماحول ہے جو آپ کو اس کو پر ورغلا رہا ہے. اپنے نبی کے خلاف جاؤ، آپ درست کر رہا ہے. کب تک دنیا کے سامنے پیش آئیں گے کہ ہم سیدھے ہیں، بہت دیندار ہیں، بہت اچھے ہیں؟ یاد رکھو وہ دن آئے گا، یہ سب دینداری کا بھانڈا پھوٹے گا کل کے دن. یہ سب سنت کے لبادے کے اندر حرکت شیطانی جو کام کر رہے ہیں وہ لبادہ پھوٹے گا کل جب قیامت قائم ہوگی. اللہ فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، قبروں کو کھولا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، سینوں کے اندر سے انسانوں کو لایا جائے گا. تم دنیا کے سامنے کتنے دیندار تھے، تم کتنی سنت کی بولی بول رہے تھے، تم کتنی اللہ کی وحدانیت بول رہے تھے، اللہ کے رسول کے عشق کی باتیں تم کر رہے تھے، لیکن تمہارے گھروں میں جب آیا شادی کا مسئلہ، تمہارے گھروں میں کوئی معاملہ آیا، تم اللہ کے رسول اللہ کے خلاف تم چل رہے تھے. وہ ہوگا کل قیامت کے دن. یہ باہر کی دینداری، یہ باہر کا عشق رسول، یہ باہر کی محبت رسول، باہر کی توحید کی باتیں، باہر کی اصلاح معاشرے کی باتیں تم کرتے تھے، تم سنتے تھے، تبصرہ کرتے تھے، لیکن تمہارے گھروں کے اندر دراڑ پڑی ہوئی تھی، گڑے پڑے ہوئے تھے تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے گھر میں، تمہارے بچوں میں، تمہارے چہروں پر، تمہارے لباس پر، اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی. تم ٹس سے مستے بھی اس سے. تم یہ کل قیامت کے دن بھانڈا پھوٹے گا. اس بھانڈے پھوٹنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا.